إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی دو آیت پڑھی ہے. یہ مہینہ، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے جو ارکان ہیں اس کے بارے میں آپ کو بخوبی معلوم ہے. ہم نے جو آیت پڑھی ہے، دراصل یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن یہ جو حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی خاطر جو کوششیں کی، جو استطاعت کی، جس طریقے سے انہوں نے ابھی جو آیت پڑھی گئی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے.
ربنا تقبل منا۔ اللہ اس سین کو تصور کرنے کو قرآن میں، یعنی ایک وقت ہے جو گزر گیا ہزاروں سال پہلے، ہم نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کو نہیں دیکھا، لیکن ہو بہو اس لمحات میں جو ایکشنز ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہن نشین کرا رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج میرے خطبے کا موضوع ہے تربیت، یعنی بیسٹ پیرنٹنگ گائیڈ لائنز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، واقعات کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بہترین باپ، اسماعیل علیہ السلام فرما بردار اولاد۔ ہم لوگ بھی باپ ہیں، والد ہیں بچوں کے، اور الحمدللہ اولاد بھی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو مستقبل ہے، بچوں کا جو فیوچر ہے، اس کے تئیں ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ کس طرح دنیا میں جو مستقبل ہے، یعنی کہ بچے اگر ہمارے ابھی چھوٹے ہیں، 6 سال 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال کے ہیں، تو ہم ان کی دنیا میں جو مستقبل ہے، ان کا جو فیوچر ہے کہ وہ کس طرح سے ارن کریں گے، کس طرح سے اپنی لائف گزاریں گے، دنیا میں کیا کیا مشکلات انہیں پیش آنے والی ہے، ان تمام چیزوں کے تئیں بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیرنٹنگ سکھائی ہے، جو بیسٹ پیرنٹنگ سکھائی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیرنٹنگ ہے۔ ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، باپ کا کام کیا ہے؟ بت بنانا، اس کو تراشنا، اس کی پینٹنگ کرنا، اب بچوانا۔ باپ کا جو سورس آف انکم کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیچو بنانا، اس کو تراشنا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے سر پہ دے دیا، بیچنا۔ اور لوگوں سے کیا بول کے بیچ رہے ہیں؟ لوگوں سے یہ بول کے بیچ رہے ہیں کہ یہ سر پہ یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا الہی ہے، تمہارا بھگوان ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی ماسٹر نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، اور دماغ میں ایک بات کلک کر رہی ہے، کہہ رہے دیکھو تو خود سے تراشتا ہے مٹی سے، خود سے اس کے جسم کے نشو و نما بناتا ہے، اور ٹوکری میں رکھ کے بچوا رہا ہے۔ روز اول سے ان کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ یہ گڑبڑ کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گڑبڑ کام کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ بڑے ڈیٹیل ہیں۔ آج میں نے جو اس واقعے سے جو مجھے خطاب کرنا ہے وہ یہ بیسٹ پیرنٹنگ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ جو آیت پڑھی ابھی ہم نے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈال رہے تھے اور اسماعیل ساتھ میں تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا ہوگا آپ نے اور محسوس کیا ہوگا، میرے بھی چھوٹے بچے ہیں، کبھی بھی گھر میں کوئی کام ہوتا ہے نا، ابھی ایک ہفتے پہلے مجھے ایک جگہ جانا تھا تو ان کے لیے تحفے میں کچھ آم لے کے جانا تھا، اور آم کو ایسے پیکنگ کرنی تھی کہ وہ کارٹون کا پیکٹ کھلے نہیں، تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اور ایک ایک آم لا کے اس میں کارٹن میں اس میں رکھ رہا ہے۔ بار بار منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو سجا کے رکھیں گے، لیکن وہ لا کے اس میں ڈال رہا ہے۔ تو بچوں کی یہ صفت ہے، بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ بچے باپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بچے کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے کا کام ہو۔ کہ وہی اسماعیل، ان کے دادا جو غلط کام کرتے تھے تو ان کے باپ نے ان کا سپورٹ نہیں کیا اور کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے ابا جان ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسے کی کیوں پوجا کرتے ہیں، لما یسمع جو سنتا ہی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہیں آپ کے کوئی کام آئے۔ چھوٹا سا بچہ
باپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے ابا جان، ایسے کہ کیوں پوجا پاٹ کرتے ہیں، ایسے کہ کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ آپ کے کوئی کام آ سکے۔ یہ آیت پڑھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیاد ڈال رہے تھے اور ساتھ ان کے اسماعیل تھے، ربنا تقبل منا، اور دونوں کیا کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار تقبل منا، کہ قبول کر لے ہماری جانب سے، یہ ہماری جو کوششیں ہیں، یہ ہماری جو کاوشیں ہیں، یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں، اس کو میرے رب تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ دیکھیے جو پیرنٹنگ سائیڈ ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی طرف، کہ وہ کس طریقے سے بچوں کے مستقبل سے زیادہ جو فکر کرنی ہے ان کو، وہ کس بات کی فکر کرنی ہے کہ ان کا جو مستقبل، جو آخرت کا مستقبل ہے، وہ تو سب سے بڑا مستقبل ہے نا۔ لیکن بیشتر لوگ ہم میں سے اس مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا جو عاجلہ ہے، جو جلدی حاصل ہونے والی چیز ہے، جس کا ڈیوریشن کم ہے، جس کا وقفہ کم ہے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے میرے پروردگار اور بنا دے ہمیں، کر دے ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی فرما بردار بنا لے۔ کیا دعا ہے! ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا لے، اور ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے میرے پروردگار ہمیں سکھا عبادت کا طریقہ، ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف توجہ فرما، دھیان دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کی ذات بہت توبہ قبول کرنے والی اور بہت رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ ایک آیت ہم نے پڑھی، 2 آیت سورۃ البقرہ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا یہ کیا دھندا کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کی پوجا، ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ آپ کے کوئی کام آئے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ یا ابتی قد جانی من العلم، کہ ہے میرے ابا جان، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس علم آیا ہے، معلوم یاتی کا، جو کہ آپ کو نہیں دیا گیا ہے، مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا ہے، فاتبعنی، بس مجھے فالو کیجئے، میری پیروی کیجئے، اہدی کا، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا، صراطا سویا، کیسا راستہ؟ ایک دم اسٹریٹ۔ واقعات بہت طویل ہیں اور وقفہ میرے پاس بس 15 منٹ کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں آزر، وہ کچھ سنتے نہیں ہیں کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، اور ان کا جواب یہ ہے کہ اے ابراہیم، کہ کیا تو ہمارے الہی، ہمارے بھگوان، ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ تو اگر تو نے اپنی یہ حرکت نہیں چھوڑی تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ اور وہی ابراہیم اپنے باپ کو، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا
اور ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے سوا پکارتے تھے، یعنی ان معبودوں کو بھی. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ الگ ہو گیا ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو پکارتے تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق، یعقوب. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اے میرے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، ہماری جو اولاد ہے، ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ، کہ ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف. بہت طویل واقعات ہیں، اور تمام کے تمام جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں، ان کے بھائیوں میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے، تمام کے تمام. اصل یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، انسان جیسے اعمال کرتا ہے، انسان کی جیسی تھنکنگ ہوتی ہے، انسان کا جیسا بیہیویئر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں جینیٹکس کے بارے میں، ہیریڈیٹری کے بارے میں، کہ وہی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نسل در نسل چلتی رہتی. باوجود اس کے انبیاء کی جو نسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ، ایسے ظالم لوگ نہیں آئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو، رَبُّهُ، کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو کیا ہوا کہ اس نے تمام کے تمام آزمائشوں پہ وہ کھڑا اترا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو فرمایا کہ یقیناً میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جھٹ سے سوال کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ قربان جائیے، ہمیں اگر کچھ حاصل ہو تو ہم فلاں سوال کیا کریں گے؟ یا اللہ ہم کو تو دے دیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ قال ومن ذریتی، کہا ابراہیم نے ومن ذریتی، اور ہماری ذریت سے، یعنی ہماری جو اولاد ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا وعدہ ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ فرماتا ہے لا ینال، ہرگز نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو کیا ہوا کہ وہ کھڑا اترا تمام آزمائش پہ، پورا کر دیا اس نے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ یقیناً میں تجھے لوگوں کا لیڈر بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا اور میری اولادوں کا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے، ناانصافی کرنے والوں کو نہیں پہنچتا ہے. تو یہ کہ جو پیرنٹنگ ہے، جو تربیت ہے اپنے اولاد کی، وہ کس طرح سے کرنی ہے، اللہ کیسے سکھاتا ہے، اس کا آگے آپ قرآن کی آیتوں کے اندر دیکھیے. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی سورت کی آیت ہے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کیا اس کی، توحید کی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. ابراہیم بنیہ، ابراہیم نے اپنے اولادوں سے، ویعقوب، اور یعقوب نے اپنے اولادوں سے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، کہ اے میرے بچوں، اے میری اولادو،
ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقین جانو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین چنا ہے، یہی راستہ چنا ہے۔ فلا تموتن، بس ہرگز تمہاری موت نہ ہو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم حاضر تھے، کہ کیا تم لوگ حاضر تھے، تم لوگ گواہ ہو، تم حاضر تھے، تم نے دیکھا اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب کو موت کا وقت آ پہنچا۔ اذ قال لبنیہ، تو اس نے کہا، اذ قال، جب کہا اس نے، لبنیہ، اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی۔ تو یہ اصل قرآن کے اندر جو ایسی آیات ہیں اور ان آیتوں کے اندر جو تصورات ہیں، جو امیجنیشن ہے، کہ جب انسان کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی جو آل ہے، اس کی جو اولاد ہے، وہ گھیر لیتے ہیں کہ اب وراثت کا جو بٹوارا ہے وہ کیسے ہوگا، کون سی زمین ویلیبل ہے، روڈ سائیڈ ہے، وہ کس کو ملے گی۔ ساری چنتائیں کس کی ہوتی ہے، ساری فکر کہ جو مال چھوڑ کے جا رہا مرنے والا، کون سا حصہ کس کو ملے گا، کون بڑے بیٹے کو ملے گا، کون چھوٹے والے کو ملے گا، کون مجھلے کو ملے گا۔ قرآن کیا سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کے اندر کیا سکھاتا ہے؟ حالانکہ وہ معاملہ جو ہے وراثت کا، وہ اس کی آیتیں قرآن میں سب سے طویل آیتیں، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن یہ کہ انسان کو مرنے والے کو سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے اپنے اولاد کی، وہ یہ کہ ہم تو مر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پیچھے جو اپنی ذریت، اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ وہ کس حال میں زندگی گزارے گی، اور وہ اسلام پہ، ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، کہ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت کا وقت آ لگا، جب کہا اس نے اپنے لڑکوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ما تعبدون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من قالوا نعبد الہک، کہا ان لوگوں نے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہی کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے الہی کی، یعنی آپ کے باپ دادا کی معبود کی، آپ کے باپ دادا کے بھگوان کی، ابراہیم واسحاق الہا واحدہ، باپ دادا کا نام لیا، یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق، ان کے دادا ابراہیم، کہ ہم عبادت کریں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، کہ مرتے وقت جب انہوں نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک، کہا کہ ہم آپ کے الہی، آپ کے معبود، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے الہی معبود کی، ابراہیم اسحاق الہا واحدہ، واحد ایک الہی کی عبادت کرے گی، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ قرآن کے اندر یہ جو آیتیں ہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، اسی وقت انہوں نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، کہ ہماری اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو اٹھائیے جو آپ کی آیتیں لوگوں کے اوپر پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیں۔ ربنا وابعث فیہم، دعا کر رہے ہیں، اسی آیت کے آگے ہے، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، اور تو اٹھا ان کے درمیان سے، رسولا منہم، رسول ان میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، اور جو ان کا تزکیہ کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اندر جو نفسیاتی جو خرابیاں آ جاتی ہیں،
ان سے ان کو نکالے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ کی ذات بہت غالب اور بڑے حکمت والی۔ سورۃ الابراہیم کے اندر یہ تو واقعہ آپ نے سن لیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو، مکے کی جو وادی ہے نا وہ کلٹیویشن کا ایریا نہیں تھا، وہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے ہمارے پروردگار، انی اسکنتو، یقیناً میں نے بسا دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولادوں کو، اپنی اولادوں میں سے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی گھاٹی میں، ایک ایسی وادی میں جو جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں کلٹیویشن نہیں ہوتا۔ تو مکہ کا جو علاقہ تھا وہ کیا تھا؟ وہاں کچھ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، پہاڑی علاقہ ہے۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے بسا دیا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، جہاں کچھ پھلتا ہی نہیں ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، عند بیتک المحرم، اور آپ کے کس گھر کے پاس؟ آپ کے محرم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں بسایا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس آپ بنا دیجئے، کر دیجئے لوگوں کے دل کو مائل ان کی طرف۔ زبردست دعا ہے ایک باپ کی اپنے اولاد کے لیے۔ دیکھیے دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں سے بے وجہ نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کرنے کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جس طریقے سے انبیاء کا ذکر ہے کہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے جو انعامات دیے گئے ہیں وہ ان کا اپنا اچیومنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ کس طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس لیے انبیاء سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے۔ قرآن شاہد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے سے یہود و نصارہ انکار کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی نسلوں سے ہیں، اور یہ محمد یہ تو امی ہیں۔ تو دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادوں میں سے ایک اولاد کی شاخ سے ہے، اسماعیل علیہ السلام سے، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے ہیں۔ ہم لوگ شجرہ جانتے ہیں نا، جو فیملی ٹری ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے پورا نیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسحاق علیہ السلام کی جو شاخ ہے اس میں تمام انبیاء ہیں۔ اور دعا کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے پروردگار اٹھا ان میں سے رسولا منہم، انہی میں سے رسول اٹھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کب کی؟ ہزاروں سال کا وقفہ ہے، وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ دعا بہت بہترین دعا ہے قرآن کے اندر ایک باپ کی اپنے اولاد کے لیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے ہمارے پروردگار کر دیجئے لوگوں کے دل مائل ان کی طرف، یعنی ہماری اولاد کی طرف، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ مکے سے آئے ہیں زیارت کر کے، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سالوں بھر وہاں ایسے فروٹس ملتے ہیں جو دنیا کے دوسرے خطے میں نہیں ملتے۔ وہاں کیسے کھینچے چلے آتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ دعا ہے وارزقہم من الثمرات، کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ ہمارے پروردگار آپ خوب جانتے ہیں ما نخفی وما نعلن، کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں، اور سب سے اخیر یہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ دیکھیے جو بھی صاحب اولاد ہیں اور خاص طور سے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں اولاد کو جس طرح سے انسان پالتا ہے کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہی بڑھاپے میں ہوئی ہے، اور بیشتر لوگ بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو اپنے اولاد سے نالاں ہوتے ہیں، اپنے اولاد سے ان کو کسی نہ کسی طرح سے اولاد سے یعنی شیطان کے ذریعے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، اولاد سے وہ ناراض ہوتے ہیں بیشتر لوگوں کو۔ یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ ہم نے بیشتر لوگوں کو دیکھا ہے جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اور اپنی اولاد سے وہ کیا ہیں، ناراض ہیں۔ اب وجہ جو بھی ہو اس کا بھی ہم ذکر نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے وہب لی ہمیں عطا فرمایا علی الکبر اس بڑھاپے میں ابراہیم و اسماعیل۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب پکار کو سنتا ہے۔ انسان جو خواہش کرتا ہے، جس کی تمنا کرتا ہے، یقیناً میرا رب پکار کو سنتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ بہترین دعا ہے یہ، اصل یہ پیرنٹنگ سکھائی گئی ہے، یہ تربیت سکھائی گئی اللہ کی طرف سے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ رب اجعلنی، کہ اے پروردگار ہمیں بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور ہماری اولاد کو بھی۔ بہترین دعا ہے، خوب کرنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اور ہمارے پروردگار وتقبل دعاء، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو باپ نکال دیتے ہیں۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ باپ کافر ہیں، بتوں کی فیکٹری ہے، بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی، کہ اے پروردگار مجھے بخش دیجیے، ولوالدی، کس باپ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں؟ گھر سے نکال دیا بھائی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ باپ جائیداد سے الگ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، بیٹا بھی غصہ نہ رہتا ہے بہت، لیکن چونکہ اللہ کی خاطر وہ گھر سے نکل گئے، دعا کرتے ہیں باپ کے لیے، ربنا اغفر لی، کہ اے پروردگار ہمیں بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، کس دن؟ اس دن جس دن تمام لوگوں کا حساب ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ بہترین دعا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو پیرنٹنگ ہمیں سکھائی گئی ہے اپنے اولاد کے لیے، ہم اس کو، ان ہدایتوں کو جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ہمیں دی ہے، تو انسان ان واقعات کو پڑھتا ہے تو سرسری طور پہ یا تاریخی پوائنٹ آف ویو سے پڑھ کے نکل جاتا ہے، لیکن دراصل اللہ تو سکھاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لیے دعا کی اور ان مشرکینوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں آزمایا اور امام بنا دیا تمام لوگوں کا۔ اور صرف امام نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تگ و دو کی، جو کوششیں کی، وہی مناسک حج ہیں۔ اسی حج کے جو ارکان ہیں اس کو پورا کرنے ہم جاتے ہیں۔ جس طریقے سے صفا مروہ کا جو چکر ہے، حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے جو تگ و دو کیا ہے انہوں نے، اللہ کو وہ کیفیت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حاجیوں کے لیے اس ارکان کو کرنا، جو صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، جو توڑتے ہیں، اس کا کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان اس کے ارکان کو، اس نے جو کچھ کیا ہے اس عمل کو اللہ کو اتنا پسند آیا، اور یہ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، کہ جب آواز آئی کہ ابراہیم قد صدقت رؤیا، کہ تحقیق یہ کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکوکار کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسے بدل دیا، یہ جو ہم نے ذبیحہ کیا ہے کل اور جو آج کر رہے ہیں، جو کل کریں گے، اسی اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے کے بدلے۔ وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے
ایک عظیم قربانی کے اس میں بدل دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری جو ذریت ہو اس کو ایمان پہ خاتمہ کرے، جس طریقے سے نبیوں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رؤوف رحيم.